السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب ہم کالج میں پڑھتے تھے۔ ان دنوں ہم پیپر سے فارغ ہو کے بوریت سے بھری چھٹیاں گزار رہے تھے کہ ایک دن میں اور میرے تینوں دوست ندیم، منیر اور شمس، ہم چاروں نے پروگرام بنایا کہ ہائی وے پر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ لانگ ڈرائیو بھی ہو جائے گی اور مزہ بھی آ جائے گا۔ یوں ہفتے کی رات کا پروگرام طے ہو گیا۔ ہفتے کی شام تک ہم سب نے اپنے سارے گھر کے کام ختم کر لیے اور رات کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میں نے ندیم کو فون کیا تو وہ بھی تیار تھا اور میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ پھر شمس اور منیر کو فون کر کے ان دونوں کو کہا کہ وہ دونوں ندیم کے گھر پہنچ جائیں، ہم سب وہیں سے چلیں گے۔ منیر اور شمس اپنی اپنی بائک پر ندیم کے گھر پہنچے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اپنی گاڑی میں بھی وہاں تھا اور اس گاڑی میں ہم چاروں روانہ ہو گئے۔ کیونکہ ندیم کا گھر ہائی وے کے قریب ہی تھا، اس لیے ہم بہت جلد ہائی وے کے ایک مشہور ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ اندر کافی رش تھا کیونکہ ویکنڈ تھا۔ بہرحال ہم بھی ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئے۔ ہائی وے کے پرسکون اور فرحت بخش ماحول میں کھانا کھانے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ ہم آرڈر دے چکے تھے اور کالج کی باتیں کرتے ہوئے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم انہی باتوں میں مصروف تھی کہ ویٹر کی آواز نے ہمیں چونکا دیا۔ وہ کھانا لے کر آ گیا تھا۔ ہم نے کھانا کھایا اور تقریباً 2 گھنٹے بعد ریسٹورنٹ سے نکل گئے۔ گاڑی میں تیز میوزک سنتے ہوئے ہم واپسی کا سفر طے کر رہے تھے۔ پھر یکایک میرے ذہن میں ایک بات آئی اور میں نے آواز آہستہ کر دی اور ساتھ بیٹھے ندیم کی طرف دیکھا اور کہا، یار، یہاں آگے ایک عمارت تعمیر ہو رہی ہے۔ میں نے سنا ہے وہاں کوئی آسیب ہے، کسی لڑکی کی روح رہتی ہے۔ کیا خیال ہے وہاں چلیں؟ ابے پاگل ہو گیا ہے، ہم یہاں تفریح کرنے آئے ہیں۔ نہیں نہیں، ہم میں سے کوئی وہاں نہیں جائے گا، شمس نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ اس کی بات سنتے ہی ہم تینوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ شمس شروع سے ہی بہت ڈرپوک تھا اور اسی وجہ سے وہ اکثر ہمارے مذاق کا نشانہ بنتا رہتا تھا۔ چلو یار، چل کر دیکھیں کہ واقعی وہاں کچھ ہے یا لوگوں کی اڑائی ہوئی افواہ ہے، منیر نے مجھ سے کہا۔ ندیم اور میں ایک آواز میں بولے، ہاں ہاں چلو دیکھتے ہیں، آخر ہم بھی کسی بھوت سے کم ہیں کیا؟ شمس نے پھر چیخنا شروع کر دیا، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ کیا مرنے کا شوق ہے؟ پاگل پن نہیں دکھاؤ، واپس گھر چلو۔ شمس خاصا ہراسا تھا۔ یار تو بڑا ہو جا، بھوت پریت جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، بچپن میں ڈرانے والے ندیم نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ یہ سب پھیلائی ہوئی باتیں نہیں بلکہ سچ ہے، اور تیرے ساتھ تو کچھ ہونا ہی چاہیے، تبھی تجھے پتہ چلے گا کہ کسی مخلوق کا اصل میں وجود ہے کہ نہیں، شمس غصے سے بولا۔ پھر ندیم اور شمس میں ٹھیک ٹھاک بحث ہو گئی تھی، جیسے میں نے اور منیر نے بہت مشکل سے ختم کروایا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ ہم وہاں جائیں گے یہ دیکھنے کہ وہاں کچھ ہے یا نہیں، اور پھر شمس کو چپ ہونا ہی پڑا۔ ہم اس وقت نہیں جانتے تھے کہ ہمارا یہ فیصلہ ہمیں کتنی بڑی مشکل میں ڈال دے گا۔ خیر، میں نے گاڑی کو اسی عمارت کی طرف جانے والے راستے پر ڈال دیا۔ اس کی جگہ کو ڈھونڈنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی کیونکہ جگہ جگہ اس عمارت کی تعمیر کے حوالے سے بورڈ لگے ہوئے تھے۔ اب ہم اس عمارت کے قریب پہنچنے ہی والے تھے۔ سڑک پوری طرح سنسان تھی، دور ایک لائٹ جل رہی تھی، شاید کسی بلڈنگ پر۔ یار پاگل مت بنو، ابھی بھی وقت ہے، واپس چلو، شمس نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہم نے اسے چپ رہنے کا کہا اور گاڑی عمارت کے عین سامنے روک دی۔ پھر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی باہر دیکھنا شروع کر دیا کہ اگر کوئی چیز ہو تو نظر آ جائے۔ شمس مستقل آیتیں پڑھتا رہا اور سب پر دم کر رہا تھا۔ پھر گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کر کے ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے، مگر ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ تاہم
ہم عجیب سی وحشت اور ہولناک سناٹا تھا۔ چاروں طرف تھوڑی تھوڑی دیر بعد کسی کتے کی بھونکنے کی آواز آ جاتی، جو اس ہولناک سناٹے میں تھوڑی دیر کے لیے شور پیدا کرتی تھی۔ راستہ بالکل کچا تھا اور وہ بلڈنگ بھی ختم ہو گئی تھی، مگر راستہ ختم نہیں ہوا تھا۔ بس دیکھا، کچھ نہیں ہے یہاں پر، سب پھیلائی ہوئی باتیں جھوٹی ہیں، میں نے پیچھے بیٹھے شمس سے کہا، اور اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اب یہاں سے چلو یار، تھوڑا اور آگے چل کر دیکھتے ہیں، کیا پتہ کچھ نظر آ جائے، منیر نے کہا تو شمس ایک دم غصے میں آ گیا اور چیخنے لگا، مجھے گھر چھوڑ دو، پھر جہاں جانا ہو چلے جانا، جس روح کو دیکھنا ہو دیکھ لینا۔ میرے سمجھانے پر وہ خاموش ہو گیا۔ ابھی ہم کچھ ہی آگے گئے ہوں گے کہ اچانک ندیم چیخا، گاڑی روکو علی! سو میں نے ایک دم بریک مارا۔ ابے پاگل ہو گیا ہے کیا گاڑی کیوں رکوائی ہے؟ میں نے اس پر غصہ کرتے ہوئے کہا، یار سامنے ایک آدمی آ گیا تھا اچانک سے، تجھے دکھا نہیں کیا؟ ندیم، تم پاگل ہو گئے ہو، منیر نے بھی چلاتے ہوئے کہا۔ یار میں سچ کہہ رہا ہوں، واقعی یہاں ایک آدمی تھا۔ دیکھ ندیم، اب تو ہمیں نہیں ڈرا، اس بار شمس نے اس کو بولا، اور ندیم چپ ہو گیا، مگر اس کے چہرے سے پریشانی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی اور ایک بار پھر ہم آگے بڑھنے لگے۔ یکا یک گاڑی ایک دم جھٹکے سے بند ہو گئی تھی۔ میں نے کئی بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ شمس کا تو جیسے سانس رک رہا تھا، خوف اس کے چہرے سے آیا تھا۔ وہ ہم پر چلانے لگا، اور آؤ یہاں، اب مزہ آ رہا ہے تم لوگوں کو، ایسی مستی اچھی نہیں ہوتی، کبھی کبھی لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ وہ بولے جا رہا تھا، ہو سکتا ہے انجن میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، میں اتر کر دیکھتا ہوں، میں نے گاڑی سے نکلتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ ندیم بھی باہر آ گیا۔ بونٹ کھولا تو انجن بہت گرم ہو گیا تھا۔ گاڑی کے ریڈیٹر میں پانی ڈالا، ارد گرد کافی اندھیرا اور ہو کا عالم تھا۔ علی، یہ قبرستان ہے، ہم قبرستان کے باہر کھڑے ہیں، ندیم نے میرا کندھا پکڑتے ہوئے کہا۔ اسی دوران منیر اور شمس بھی گاڑی سے اتر آئے تھے۔ شمس نے کہا، میری بات مانو، پلیز یہاں سے چلو، مجھے یہاں بہت خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ ابے یہ قبرستان ہے، یہاں پر صرف مردے ہوتے ہیں، منیر نے اسے چڑھایا۔ یار وہ دیکھ کون ہے، اچانک ندیم نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہم تینوں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک عورت بال کھولے قبرستان میں جا رہی تھی۔ یہ منظر ہمارے اوسان ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ یار ہو سکتا ہے یہ عورت چلا کاٹنے کے لیے جا رہی ہو۔ منیر کی اس بات پر ہماری گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تھی۔ چل یار دیکھتے ہیں کہ یہ چلا کیسے کرتے ہیں، ندیم نے کہا۔ کوئی نہیں جائے گا، اندر گاڑی میں بیٹھو اور واپس چلو، یہاں رکنا بالکل بھی ٹھیک نہیں، وہ عورت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ شمس نے ہمیں تنبیہ کی مگر ہم نے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا اور آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے پلٹ کر شمس سے کہا کہ تم بھی آ جاؤ ساتھ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس طرح مرنے کا۔ ٹھیک ہے، تم یہاں گاڑی میں بیٹھ کر ہمارا انتظار کرو، بس ہم ابھی آئے۔ ابھی ہم نے قبرستان میں قدم ہی رکھا تھا کہ بدبو کا بھبکا آیا۔ یہ بدبو اتنی شدید تھی کہ ہمیں اوقائی آ گئی۔ ہم آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے مگر وہ عورت ہمیں کہیں بھی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ کچھ اور آگے آئے تو ہم نے اسے ڈھونڈنا تو اچانک ہماری نظر ایک قبر پر پڑی۔ وہ عورت وہاں بیٹھی کچھ نوچ رہی تھی۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہمیں نہ تو اس عورت کی صورت واضح نظر آ رہی تھی اور نہ ہی یہ کہ وہ کس چیز کو نوچ کر کھا رہی تھی۔ اس دوران میں بدبو بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم درخت کے پیچھے چھپے ہوئے خوف کے عالم میں مستقل اس کی اس حرکت کو دیکھ رہے تھے مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس چیز کو اتنی بری طرح نوچ رہی ہے۔ منیر نے کہا، یہاں سے بھاگ چلو، یہ انسان نہیں ہے، مگر ندیم کی ضد تھی کہ نہیں، اب آگے ہیں تو دیکھ کر جائیں گے کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ پھر یکا یک بادل گرجے، بجلی گونجی اور ہماری نظر اس عورت پر پڑی تو خوف ہمارے جسم میں سرایت کر گیا۔ دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ انسان نہیں تھی بلکہ کوئی چڑیل تھی جس کا رنگ ایک دم سیاہ ہو گیا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی تھی اور باہر کو ابلی ہوئی تھی، دانت بھی گندے اور باہر کو نکلے ہوئے تھے۔
جبکہ ہاتھوں اور منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ ہم نے وہاں سے بھاگنے کے لیے قدم اٹھائے مگر ہمارے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ بجلی دوبارہ گونجی تو ایک خوفناک منظر ہم نے دیکھا اور ہماری چیخیں نکل گئیں، جس کی وجہ سے اس نے پلٹ کر ہمیں دیکھ لیا۔ وہ ایک جانور کا نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ ہم نے الٹے قدموں دوڑ لگا دی۔ وہ عورت چیختی رہی، رک جاؤ، میں مار ڈالوں گی تم سب کو، واپس آؤ۔ مگر ہم نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ندیم کسی چیز سے ٹکرا کر گر چکا تھا۔ جو ہی اس کی نظر اس چیز پر پڑی تو وہ ایک دم چونک گیا۔ وہ ایک کھوپڑی تھی۔ ندیم اس کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ ہم نے اسے گھسیٹ کر اٹھایا اور دوبارہ گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ چڑیل پیچھے سے چیختی رہی، پھر اس کے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ہم بھاگتے ہوئے گاڑی تک پہنچے۔ اندر شمس سو رہا تھا۔ ہمارے دروازے کھولنے کی آواز سے وہ ایک دم چونک کر اٹھا اور ہم سب سے سوالات کرنے لگا، مگر ہم تینوں کی حالت اس قدر انتہائی خراب تھی کہ ہم سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ندیم اور منیر بدحواسی سے چیخ رہے تھے، گاڑی سٹارٹ کر یار، کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ منیر نے چیختے ہوئے کہا، یار میں کیا کروں، کوشش کر رہا ہوں مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ میرے ہاتھ پاؤں بھی پھول رہے تھے۔ شمس نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ ہم نے بھی ورد کرنا شروع کر دیا۔ میں نے پھر گاڑی سٹارٹ کی۔ پہلی دفعہ میں گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی، تاہم 2-3 بار کی کوشش سے ایک دم جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے ریس پر پاؤں رکھ دیا۔ پیچھے سے مستقل اس چڑیل کی ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے گاڑی 100 کی اسپیڈ سے بھی تیز چلائی۔ پورے راستے شمس ہمیں باتیں سناتا رہا مگر ہم تینوں خاموش تھے۔ ہم اپنے حواسوں میں ہی نہ تھے۔ جو کچھ ہم نے دیکھا تھا وہ ہم ہی جانتے تھے۔ بڑی مشکل سے ہم ندیم کے گھر پہنچے۔ ہم میں سے کسی کو بھی اپنے گھر جانے کی ہمت نہ تھی۔ ہم نے اپنے گھروں پر فون کر کے بتا دیا تھا کہ ہم ندیم کے گھر ہی رکیں گے۔ وہ رات ہم نے کیسے گزاری یہ ہمارا دل ہی جانتا ہے۔ آج اس واقعے کو 10 برس ہو چکے ہیں مگر آج بھی ہم چاروں ایک دوسرے سے جب بھی ملتے ہیں تو اس رات کا واقعہ سوچ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یقین نہیں آتا کہ ہم اس خطرناک چڑیل سے بچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یقیناً ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اس خبیث جن زادی جو کہ ایک چڑیل تھی اس کے چنگل سے بچا لیا۔